غیرت و عصمت کی بلند بہی۔ مولا نے کہا حسن بیٹا میری بیٹیاں بیٹی ہیں، گھر میں پردہ دار ہے، میرے بچے یہ نہ محرم ہے، لچے میرے صاحب ہیں، یہ کہو یہاں سے چلے جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ مولا کے پر ماتھے پہ ایک پیلے رنگ کی پٹی بندھی ہوئی، مولا کا رنگ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ پٹی اور جلد میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے کہا کہ آپ سب چلے جائیں، حضرت کا حکم ہے۔ ایک مولا کا بڑا سچا عاشق صحابی حضرت اسبق بن نباتہ بار بار روتا تھا، بار بار روتا تھا، گریہ کرتا تھا، تو مولا نے کہا اسے جانے دو، میری بچیاں اندر۔ میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب آپ کی بیٹیاں، آپ کی سکینہ، آپ کی زینب، آپ کی ام کلثوم، آپ کے خانوادہ کی مخدرات بے پردہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھیلائی گئی ہوگی، اس وقت آپ کے قلب ناظرین پہ کیا گزری ہوگی مولا جب بدبخت شمر ان کی پشت پہ تازیانے مارتا تھا، بے فلان اونٹوں پر بٹھاتا تھا، ننھی سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارتا تھا، مولا آپ کے قلب ناظرین پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ جنت کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو عزت و عظمت کی بلندی عطا کی، میرے مولا مجھے معاف کیجئے گا، ان ظالموں نے صرف اسی پہ ہی اکتفا نہ کیا اور یہاں تک کہ آپ کی خانوادہ عصمت کو درباروں میں کافروں کے سامنے، یزید پلید کے سامنے آنا پڑا، اجرکم اللہ، اور جیلوں میں ڈالا گیا، زندانوں میں ڈالا گیا، جہاں کوئی بچہ گرا وہاں پہ لاش بنی، جہاں کوئی بیوی کھوپ ہوئی وہاں پہ مقبرہ بنا، یہاں تک کہ قافلہ اس کے اندر ایک معصوم ہستی جسے بیمار کربلا کہتے ہیں اس کو اٹھانے والی بھی ایک عورت تھی، اور وہ مظلوم کربلا اتنا مظلوم تھا کہ روز عاشور کہہ رہا تھا پھپھی اماں آج علی ابن حسین سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے۔ ایک طرف باپ کی لاش دیکھتا ہے، بھائی کا نازہ دیکھتا ہے، چچا کے بازو دیکھتا ہے، چھوٹے بھائی کی قبر دیکھ رہا ہے، اپنی عورتوں کو بے پردہ دیکھ رہا ہے، خیام میں آگ دیکھ رہا ہے، پھپھی اماں علی ابن حسین سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون۔ ان آنسوؤں کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، میرے اللہ ہم سب سے پہلے مجھ سے سچے دل سے دعا ہوا، میرے اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت و معرفت عطا فرما، میرے اللہ قرآن پاک کی سچی محبت و معرفت عطا فرما، آئمہ اطہار کی، نبی پاک کی آئمہ اطہار کی سچی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے تمام جہانوں کے خالق مالک رازق رب، تجھے واسطہ ہے اس عظیم ترین ہستی کا، میرے اللہ جس کے فضائل لوگوں نے چھپائے تو وہ چھپ نہ سکے، میرے اللہ جس کے کمالات میرے نبی نے بیان کیے لوگوں کو ہضم نہ ہو سکے، میرے اللہ جو دنیا میں تھا تو آفتاب ہدایت کی طرح اپنی پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور تیری ہر مخلوق کے لیے اپنے نور کی کرنیں پھیر رہا تھا، اس ہستی کے صدقے میں اس ہستی کے فرزند ارجمند کو ظہور فرما دے میرے اللہ، ہم سب کو وہ صدقے عطا کر، وہ عزاداری عطا کر، وہ ماتم عطا کر، وہ مجلس و جلسے جلوس، وہ روزے عطا کر، میرے اللہ جن کی بنیاد معرفت کی بنیاد ہو، ہمیں ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے نجات عطا فرما، ہوا و ہوس و حرص و لالچ سے نجات عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں اپنی محبت اور بندگی کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ پوری دنیا میں جو بھی مسلمان بیچارے مظلوم ہیں، خصوصاً غزہ کے مسلمان ہیں، اور ہمارے 12 چنار کی شیعہ محمد بھائی جو بیچارے پچھلے کئی مہینوں سے محاصرے کی زندگی بتا رہے ہیں، میرے اللہ آج کے دن کے صدقے میں سب کی مسائل سے مشکلات حل فرما، احباب پروردگار کی تیری عظمت و جلال کا واسطہ ہے، حاضرین کی جو دعائیں وہ قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری عزاداری کوشش کام سب کی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ایک چھوٹی سی دل سے دعا ہے، میرے اللہ ہر انسان کے دل میں کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی بھی خواہش ہوتی ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے، ان کے دلوں میں جو حوائج شرعیہ ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت اور استجابت عطا فرما، ربنا